سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ 2007 میں عدلیہ سے عوام کو امیدیں تھیں اور 2025 میں امیدیں نہیں ہیں، بلکہ کوئی امید نہیں ہے۔ مجھے تنقید سے تو اتفاق ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے آج عوام کیوں نکلیں گے؟ وہ آزاد عدلیہ 30ویں ترمیم کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ایوं سبسکرائب کریں۔ جے بھارت جے ہند۔ اور وکلاء تحریک کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی۔ دیکھیے پوسٹ افتخار عدلیہ اٹ واز اے ڈیزاسٹر۔ اس نے جو جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پہ پاکستان کے ساتھ کیا، اس سے عوام کو کیا ملا؟ اس سے جمہوریت کو کیا ملا؟ آزادی کے نام پہ جس طرح کی پاور گریب ہم نے دیکھی، طاقت کی چھینا جھپٹی دیکھی، جس میں عدلیہ آگے آگے تھی ایک الیٹ گروپ کے طور پر، عدلیہ کے طور پر نہیں، تھرڈ پلر کے طور پر نہیں، بلکہ ایک الیٹ گروپ کے طور پر وکلاء کے ساتھ مل کر انہوں نے ایسا نظام بنایا، خاص طور پہ 19ویں ترمیم جو زبردستی کروائی گئی، ابے جلدی بول، کل صبح پنویل نکلنا ہے، افتخار چودھری صاحب کی طرف سے، کہ عدلیہ خود کو خود منتخب کرے گی، سیلف سلیکٹڈ گروپ ہوگا اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کرے گی۔ اب خود کو خود منتخب کرنے کا کیا مطلب تھا؟ کہ لاہور کا ایک چیمبر یا 1.5 چیمبر سپریم کورٹ آف پاکستان اب کہلائے گا، وہاں سے آئیں گے ججز۔ اور خود احتسابی کا مطلب تھا کہ عدلیہ احتساب سے بری ہوگی، نہ اس کا پارلیمنٹ احتساب کر سکتا ہے، اور خود تو انہوں نے کیا احتساب کرنا۔ ایک نئی جورسپروڈنس وہ لے کر آئے، 58(2)B کو انہوں نے نئے نام سے، نئی تشریح سے ہی زندہ کر دیا۔ وزرائے اعظم کو 25 کروڑ لوگوں کے منتخب وزیر اعظم کو کان سے پکڑ کر نکالنے لگے۔ بات تو صحیح ہے۔ منتخب نمائندوں کو توہین کے نام پر اٹھا کر باہر پھینکنے لگے، جھوٹی درخواستوں پر سو موٹو لے کر ایک عجیب غدر انہوں نے مچا کر رکھ دیا۔ 50 ہزار کیسز پڑے ہوئے تھے عدالتوں میں، اور یہ جا کر ڈیم بنا رہے تھے اور ہسپتالوں کو چیک کر کر حکومتوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اپنے مفادات، اپنے پلاٹ، اپنی نوکریاں۔ ایک چیف صاحب وہ تھے جن کا بیٹا 1 ارب روپیہ ایک پراپرٹی ٹائکون سے لے کر پکڑا گیا۔ ایک چیف صاحب دوسرے تھے جن کا بیٹا ایک پارٹی کی ٹکٹیں بیچتا ہوا پکڑا گیا۔ آئے گا مزہ کھیل کا۔ بالکل ایسا۔ تیسرے چیف صاحب وہ تھے جن کا داماد جو ہے وہ سینئر وزیر بن کر جو ہے وہ حکومتیں چلا رہا تھا۔ کیا یہ سب عوام نے نہیں دیکھا؟ بالکل دیکھا۔ کیا عوام پھر نعرہ لگائیں گے کہ اصلی منصف پھر آئیں گے؟ تو اصلی منصفوں کا وہ نظارہ کر چکے ہیں، جو ماں جیسی دیکھ چکے ہیں، ماں جیسی ریاست اصلی منصفوں کے ہاتھ میں دیکھ چکے ہیں، وہ پھر کھڑے ہوں گے؟ کیا اس فالس ڈان کی تلاش میں جائیں گے جو آپ نے کہا وہ داغ داغ اجالا جو انہوں نے دیکھا؟ افسوس ہے، ہمیں بالکل افسوس ہے کہ پاکستان کے جو منتخب لوگ ہیں انہوں نے ایک اتنے اہم پلر کو، عدلیہ کو انڈرمائن کیا۔ لیکن کیا منتخب لوگوں نے عدلیہ کو مارا ہے یا عدلیہ نے خودکشی کی ہے؟ یس، ہم پہلے یہ فیصلہ تو کر لیں۔ دیکھیے، اور عوام آپ آزادیوں کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، جدوجہد تو کرنی پڑے گی، لیکن اس وقت وہ پلیٹ فارم، وہ نعرہ، یہ بینر نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بینر جو ہے تار، اس بینر کو، اس پرچم کو عدلیہ خود تار تار کر چکی ہے، وکلا خود تار تار کر چکے ہیں۔ درست ہو گیا، درست ہو گیا۔ ویری ویلڈ پوائنٹ کہ یہاں پہنچے ہیں تو کیوں پہنچے ہیں۔ حسن نثار صاحب، جو اپوزیشن اس وقت احتجاج کر رہی ہے اور 27ویں ترمیم کو لے کر جس طرح سے ایک ہے کہ وہ صورتحال غالباً بن جائے یا شاید وہ چیزیں مل جائیں جس طرح ایک وکلا تحریک شروع ہوئی 2007 میں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ معاملات اب بن سکتے ہیں یا صرف ایک سیاسی منظر نامے پر رونق لگانے کی چھوٹی سی کوشش ہے، اس سے زیادہ کچھ نہ ہو پائے گا؟ بولنے دے، تکلیف ہوا ہے بیچارہ نے جو میرے سامنے لکھا ہوا ہے وہی سارا ریپیٹ کیا ہے، اس لیے آپ کے ساتھ میرا جھگڑا بنتا ہے آج، جس کا آغاز میں کروں گا اپنے فیوریٹ زیغم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ اچھا، آپ کے جو فرمودات تھے انٹرو میں، اس میں تھا پرویز مشرف صاحب کی حکومت مکمل طور پہ جمہوری نہیں تھی، پاکستان کی صرف ایک حکومت ایسی مجھے بتائیں جو جمہوری ہو۔ جمہوریت کا مطلب ہی نہیں پتا، آگے چلیں۔
اچھا، وکلا تحریک کی جب پیدائش ہوئی ہے تو دائی کون سی، دایا کون تھی؟ تیسری بات، یہ زاغم صاحب نے اس کی طرف جو اشارہ کیا ہے اس سے تو میرے تعلقات بگڑتے بگڑتے بچ گئے تھے. اعتزاز احسن اب سے نہیں 50 سال سے کین ایلڈر بردر، ان کا ایک کزن میرا کلاس فیلو تھا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. وہ اس زمانے میں گاتے پھرتے ہوتے تھے ریاست ہوگی ماں کے جیسی. میں نے ایک بڑا نیسٹی کالم لکھا پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں اور کہا نہیں، ریاست سوتیلی ماں کے جیسی ہوگی. اس سے پہلے بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، آئندہ بھی یہی ہوگا. اچھا، رہ گئی اب آپ کا سوال، تحریک وکلا کی ہو یا فقراء کی، فقیروں کی، گداگروں کی، بھوکوں کی، ننگوں کی، یہ تو میں نہیں جانتا. لیکن عام آدمی کی سفرنگز اور جذباتی، ذہنی، نفسیاتی ابتری ساتویں آسمان کو چھو رہی ہے. میرا کوئی ذاتی اخبار نہیں ہے. پچھلے ایک دن کی اخباری رپورٹس وہ آپ لوگوں کی نظروں سے نہیں گزرتی ہوں گی چونکہ یہ 27ویں ترمیم وغیرہ بڑی عام ہے. بھائی نے بہن کو، سگی بہن کو، بیٹے نے ماں کو، سگی ماں کو، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو، سگے بھائی کو، اور مظاہرے نے زمیندار کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا. کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ بلہام نہیں ہیں، خبریں ہیں، کل کے اخبار اٹھا کے درست کہہ رہے ہیں آپ. 27ویں اور سیاسی منظر کی رونق جو ہے نا، وہ جو آپ نے کہا نا رونق لگے گی، یہ رونق اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. جس رونق کا مجھے خوف اور خدشہ ہے. حسن نثار صاحب، میں نے اس لیے پوچھا کہ وکلا تحریک نے ارن کیا تھا، 19ویں ترمیم بھی ارن کی تھی انصاف ڈیلیور کرنے کے لیے، مگر جو ہوا اس کے بعد اگلے 16 سال وہ سب کے لیے ایک تماشا ہے. وہ سیاست سے لے کے میں اب یہ کہہ رہی ہوں کہ جو اپوزیشن احتجاج کر کے ویسی کوئی تحریک سمجھ رہے ہیں بنا پائیں گے، کیا درست داؤ کھیل رہے ہیں یا غلط داؤ کھیل رہے ہیں؟ اب بات سنیں. پہلی بات یہ ہے ہمارے یہاں لفظ بھی بڑے طرح استعمال ہوتے ہیں. عوام کی امنگوں کی ترجمانی، کیا ترجمانی کی تھی؟ زاغم صاحب نے ابھی بتایا نہیں. بعد میں جو کیا میں ایگری کر رہی ہوں اس کے ساتھ. ہو بھی گیا تو کیا ہوگا؟ میں یہ کہہ رہی ہوں 7-8 میں جس طرح سول سوسائٹی سب جڑ گئے، اس نے ملک کو بد سے بدتر کی طرف دھکیلا. درست کہہ. اب یہ ہو جائے نہ ہو جائے، میں جن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں ان کے لیے دانشوروں کے پاس وقت نہیں ہوتا. کسی ماں نے بیٹے نے مارتا، کسی بہن نو مارتا، فلانوں، ہمارے نزدیک یہ ایشوز نہیں ہیں. لوگ نارمل نہیں رہ گئے، اب ٹھیک ہو گیا ہے. یہ سائیں لوگ نیم پاگل سے ہو رہے ہیں، صحیح، اس سے بچو. ہاں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. 25, 26, 27 کروڑ بھوکا، بے آسرا، درست. ان پروٹیکٹڈ. کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک